جی بھائی ڈسکنیکشن چل رہا ہے. یہ صابر کوئی کوشچن کر رہے ہیں آپ؟ جی صابر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر ابھی تک آواز ہی نہیں آ رہی تھی. آواز نہیں آ لفظ رہی؟ نہیں سنے. ٹاپکس لکھ لیے ہیں سارے؟ جی سر لکھے ہوئے ہیں. سر آواز ہی نہیں آ رہی, کہاں سے لکھتا؟ آواز کس کی نہیں آ رہی؟ میری نہیں آ رہی, بچوں کی نہیں آ رہی؟ سر گروپ میں میں یہ بھیج کہہ رہے رہا ہیں تھا اگر ٹاپک. کسی نے کیے میرا تو آپ وہ نے تصویر ٹاپکس لے لکھ کے لیے تو ان بچوں کو ٹاپکس کے لکھوائیں سب ناموں کو کی. ایک ایک کر کے. سر گروپ میں پکچرز بھیج رہے ہیں. چلے ریویژن کر لیں, جس بھی ٹاپک پر کسی بھی بچے کا کوئی کوشچن ہے. یہ بتائیں امام شافعی سے پہلے اصول فقہ کا کوئی تصور موجود تھا دنیا میں؟ امام شافعی سے پہلے دنیا میں اصول فقہ کا کوئی تصور موجود تھا؟ اچھا ایک اور کوشچن ہے, میثاق مدینہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست کا آئین دیا سب سے پہلے, اس سے پہلے دنیا میں کہیں ریاست کا آئین موجود تھا؟ اتنے آسان سوال ہے, جواب دیتے جائیں. عزیز اللہ کبر صاحب یس سر. ہاں جواب دیں. موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو جو تحریری آئین دیا, کیا اس سے پہلے دنیا میں کوئی تحریری آئین موجود تھا ریاست کا؟ یس سر, ریپیٹ کرے, صحیح سنا نہیں. کہاں پہ؟ تو میں نے کوشچن ریپیٹ کرا تھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کو تحریری آئین دیا, کیا اس سے پہلے دنیا میں کوئی تحریری آئین موجود تھا؟ سر پہلے میرے خیال سے تحریری آئین موجود نہیں تھا. اچھا کس سن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری آئین دیا؟ سر آئین موجود تھا. کون عیسوی سن کون سا تھا؟ سر عیسوی سن یاد نہیں ہے, لیکن سر وہ جو ہمارے مکے کے ٹائم دیا تھا لکھ کے سر, وہی تھا سر تحریری آئین میں. میثاق مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریری آئین دیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں, 622 عیسوی میں. یس سر, یہی والا. اچھا یہ بتائیں کہ اسلامی فقہ میں مسجد کی امامت کس کا حق ہے؟ کون بتائے گا؟ مسجد کی امامت کا پہلا حق کس کا ہے؟ حکمران کا, علماء کا, یا حافظوں کا؟ اسلامی فقہ میں مسجد میں امامت کا حق, پہلا حق کس کا ہے؟ حکمرانوں کا جی نہیں, اس کا امامت کیا ہوتا ہے سر؟ روزےداروں کا. تو یہ حافظوں کا نہیں ہے. اس کو کنفرم ہے وہ جواب دے نا. 3 آپشن دے رہا ہوں نا, حکمران کا, علماء کا, یا حافظوں کا. سر حکمران جماعت کا. صرف حکمران کا. اچھا جو وراثت اور وصیت کے قوانین ہیں, ان کا تعلق کس سے ہے؟ فقہ سے, عقیدے سے ہے, تصوف سے ہے؟ وصیت اور وراثت کے قوانین کا تعلق علم فقہ سے ہے, علم تصوف سے ہے, یا عقیدے سے ہے؟
عقیدے سے. عقیدے سے. وراثت اور وصیت کے قوانین کا تعلق عقیدے سے ہے یا علم تصوف سے ہے یا فقہ سے ہے؟ سر عقیدے سے ہی ہوں گے کیونکہ یہ تو لازم قانون ہے. سر علم تصوف کیا تھا آپ نے پڑھایا ہے آج؟ جی آپ نے پڑھایا تصوف؟ وراثت اور وصیت کے قوانین کا تعلق علم فقہ سے ہے، پڑھایا ہے یہ سر فقہ اور اصول فقہ تو جو مطلب ظاہری قوانین نہیں وراثت کے ہوتے. قوانین کا تعلق علم فقہ سے. علم فقہ قانون کو کہتے ہیں، قانون کا علم. تو یہ قانون کا معاملہ ہے نا، عقیدے کا معاملہ تو نہیں ہے. وراثت تقسیم ہوتی کیسے تقسیم ہوگی، کس کو کتنا شیئر ملے گا. لیکن سر اس کے تو واضح احکام بھی ہیں. اسلام میں اچھائی اور برائی کا تصور کس بنیاد پر ہے؟ نوعی تقاضوں کی بنیاد پر، جسمانی تقاضوں کی بنیاد پر یا روحانی تقاضوں کی بنیاد پر؟ روحانی تقاضوں کی بنیاد پر. روحانی. جسمانی. اسلام میں اچھائی اور برائی کا تصور کس بنیاد پر ہے؟ نوعی تقاضوں کی بنیاد پر، جسمانی یا روحانی؟ جسمانی. جسمانی یعنی نوعی جسمانی تقاضے ہیں. ہوگا، صحت مند ہوگا وہ اچھا ہوگا، جو کمزور ہوگا وہ برا کہلائے گا. یہ جسمانی تقاضے ہو گئے. یا مالی طور پر جو زیادہ پیسے والا ہوگا وہ اچھا کہلائے گا، جو غریب ہوگا برا کہلائے گا، یہ مطلب. یا نوعی تقاضوں کی بنیاد پر ہے؟ اچھائی اور برائی کا تصور نوعی تقاضوں کی بنیاد پر ہے. نہ اچھائی نہ جسمانی ہے نہ روحانی ہے. غلط جواب دے رہے ہیں آپ کو. نوعی تقاضے کسے کہتے ہیں؟ حیوان اور انسان کو مختلف کرتے ہیں، ان کو نوعی تقاضے کہتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے وہ کیا کیا ہے؟ نوعی تقاضے کون کون سے ہیں؟ مادہ ایجاد و تخلید، حب جمال. سر وہ اچھے سے اچھے کی تلاش اور وہ تین نوعی تقاضے ہیں جو انسان کو اس حیوان طرح سے کی مختلف کرتے ہیں. اچھا، اسلام زیادہ اہمیت دیتا ہے کس کو؟ اجتماعیت کو، انفرادیت کو یا گروہیت کو؟ اسلام زیادہ اہمیت. اجتماعیت کو. کیا مطلب اس کو سمجھائیں؟ انفرادیت اور اجتماعیت کا فرق سمجھائیں. سر انفرادی وہ ہوتا ہے جو فرد کے مطابق ہوتا ہے، اجتماعیت وہ ہوتا ہے جو سب کی سننی چاہیے، صرف ایک فرد کی نہیں سننی چاہیے. اوکے، ویری گڈ. اچھا، اسلامی قانون کی پہلی اکیڈمی کس نے قائم کی؟ امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے؟ اسلامی قانون کی اکیڈمی سب سے پہلے کس نے قائم کی؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی. جی، امام شافعی رحمۃ اللہ. اکیڈمی کس نے بنائی؟ جی، اسلامی قانون کی پہلی اکیڈمی امام شافعی رحمۃ اللہ. جی، امام ابو حنیفہ نے بنائی تھی. اس میں 40 قانون ساز تھے جن کی وہ تربیت انہوں نے کی. اچھا، فقہا کے درمیان میں جو اختلاف ہوتا ہے، اسلامی قانون ساز جو ہوتے ہیں ان کے درمیان میں جو اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ اصولی، فروعی یا نزاعی؟ فقہا کے درمیان میں جو اختلاف ہے اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ اصولی اختلاف ہوتا ہے، فروعی اختلاف ہوتا ہے یا نزاعی ہوتا ہے؟ نزاعی کا مطلب ہوتا ہے بلا وجہ جھگڑنا. فروعی کہتے ہیں کہ غیر اہم چیزوں میں کسی چیز کو زیادہ بہتر اور کم بہتر سمجھنا. اور اصولی ہوتا ہے بنیادی اختلاف.
تو فقہا کے درمیان میں جو اختلاف ہے وہ اصولی ہے، فروعی ہے، نزاعی ہے؟ اصولی ہے. فقہا کے درمیان میں جو اختلاف ہے وہ اصولی نہیں ہے، فروعی ہے. فروعی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کو زیادہ اہم سمجھتا ہے، دوسرا اس سے کم اہم سمجھتا ہے. اس کو کہتے ہیں فروعی اختلاف. جیسے کسی نے جو ہے نا وہ رفع دین ہے، ہاتھ اٹھا بار بار ہاتھ اٹھانے ہیں ہر تکبیر پر، اور کوئی کہتا ہے اس کو نہیں اٹھانا چاہیے. تو زیادہ افضل اور کم افضل کی بحث ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس نے رفع دین کیا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز تو ہوگی. اصولی طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، یہ اصولی اختلاف کہلائے گا. لیکن زیادہ بہتر کیا ہے اور زیادہ کم بہتر کیا ہے، اس پہ جو اختلاف ہوتا ہے اس کو اصولی اختلاف نہیں کہتے، اس کو فروعی اختلاف کہتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ امام مالک کا تعلق کس شہر سے تھا؟ ان کی علمی خدمات کس شہر کے لیے تھی؟ مکہ، مدینہ، یمن؟ امام مالک کا تعلق، بہت بڑے فقیہ تھے امام مالک، ان کا تعلق کس شہر کے ساتھ تھا؟ یمن. مدینہ کے ساتھ تھا. وہ مدینہ کے فقیہ تھے، ہمیشہ مدینہ میں رہے اور مدینہ کے قانون کے امام تھے. وہ بہت بڑے لائر تھے وہاں پہ. اسلام میں برتری کی بنیاد کیا ہے؟ تقویٰ ہے، مالی حیثیت ہے، یا علمی حیثیت؟ کسی فرد کو دوسرے فرد پر جو برتری ہے وہ تقویٰ کی وجہ سے ہے، علمی حیثیت کی وجہ سے ہے، یا مالی حیثیت کی وجہ سے؟ تقویٰ. تقویٰ کی وجہ سے. گڈ. اچھا، ایک حدیث ہے جو آپ نے پڑھی تھی فقہ میں کہ ایک فقیہ کتنے عابدوں پر بھاری ہے؟ کتنے عابدوں پر بھاری ہے؟ کتنے عبادت گزاروں پر بھاری ہوتا ہے ایک قانون ساز مسلمان؟ 1000 عابدوں پر، 100 پر، یا 500 پر؟ ایک فقیہ دیش عابدوں پر بھاری ہوتا ہے 1000، 500، 100؟ یہ حدیث یاد رکھیں. 1000 عابدوں پر. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. 1000 عابدوں پر بھاری ہوتا ہے وہ ایک فقیہ. اس کی زیادہ اہمیت ہے. اچھا، اسلامی تہذیب میں سب سے بلند مقام کس کو حاصل ہوتا ہے؟ حکمران کو، علماء کو، صوفیاء کو؟ اسلامی تہذیب میں سب سے بلند مقام کس کو حاصل ہوتا ہے؟ حکمران کو، علماء کو، یا صوفیاء کو؟ جلدی بتائیں. علماء کو. غلط. پیچھے کیا رہ گیا؟ صوفیاء اور حکمران. اسلامی تہذیب میں سب سے زیادہ اہمیت صوفیاء کو حاصل ہوتی ہے. علماء اور حکمران دونوں ان کے مرید ہوتے ہیں اور ان کی مانتے ہیں. سب سے زیادہ اہمیت صوفیاء کو حاصل ہوتی ہے جو دل اور نفس بھی کی تو عالم ہی ہوتا. اسلام زندگی کے کن شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے؟ شریعت میں، تصوف میں، یا زندگی کے تمام شعبوں میں؟ اسلام کی رہنمائی زندگی کے تمام شعبوں میں. اچھا، اسلام میں قتل کی جو دیت ہے وہ کتنا ہے؟ 10 اونٹ ہے، 20 اونٹ ہے، 100 اونٹ ہے؟ قتل کے بدلے میں 100 اونٹ ہے. 100 اونٹ ہے. ویری گڈ. اچھا، زرعی پیداوار پر، ایگریکلچر پروڈکٹ جو ہوتی ہے اس پر جو ٹیکس ہے وہ 10واں حصہ ہے، 5واں، یا 20واں؟ زراعت پر جو ٹیکس ہے، ایگریکلچر پر ٹیکس،
وہ प्रोडक्शन के कितने हिस्से पर है, 5वें हिस्से पे, 10वें पे या 20वें पे? ज़राए टैक्स उशर कहलाता है, उशर 10वें हिस्से को कहते हैं, 10वें हिस्से का टैक्स होता है। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है या मैं करूं? सर आप करें, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, कट रही है, आवाज कुछ भी मेरी समझ क्लियर नहीं नहीं आ है, रहा है आपकी ठीक आवाज से। नहीं आ रही बेटा, अपना वॉल्यूम ठीक करें आप। इक्तनाज किसको कहते हैं? इक्तनाज इक्तनाज किसे कहते हैं? इतना सर ये माल दौलत की जखीरा अंदोजी सोने की। ऊंची आवाज में बात करें। इक्तनाज किसे कहते हैं? ये बच्चे सो गए, इनका नाम लेना पड़ेगा। सोने की जखीरा अंदोजी। इक्तनाज कहते हैं सोना और चांदी को इकट्ठा करने को, या माल की जखीरा अंदोजी। करेंसी सोना चांदी को इकट्ठा करने को इक्तनाज कहते हैं कि आप इस नीयत से इकट्ठा करें कि आप सोसाइटी में एक्सप्लॉइट करेंगे। अनस रजा साहब आप बताएं, एहतकार किसे कहते हैं? एहतकार, अनस रजा साहब। एहतकार किसे कहते हैं? सर खाने पीने की अशिया को जमा करने को। ठीक है, इसलिए जमा करना कि उसको आप महंगा करके सोसाइटी में बेचेंगे। घर में स्टॉक करने को एहतकार नहीं कहते कि आप घर के अंदर आटा चीनी रखें तो वो एहतकार हो जाएगा, वो नहीं है। लेकिन आप इसलिए इकट्ठा करें, बड़े गोदामों को भरें कि आप महंगा करके बेचेंगे। इस्लाम का कानून इन्फाक क्या है? कानून इन्फाक, इस्लाम का कानून इन्फाक क्या है? सर ऑप्शन तो दें। जी, सर चॉइसेस तो दें। इस्लाम का कानून इन्फाक यानी खर्च करने को कहते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा सब आप लोगों पर खर्च कर दें। और दूसरे दौर में ये है कि आपकी सोसाइटी में कोई भूखा हो, कोई जरूरतमंद हो, तो आप अपने माल से आप पर खर्च करना वाजिब हो कि उसकी जरूरियात पूरी करें। इसको कानून इन्फाक कहते हैं। इस्लामी तिजारत का बुनियादी उसूल क्या है? इस्लामी तिजारत का बुनियादी उसूल क्या है? मुबश्शिर अली, सैयद मुबश्शिर अली आप बताएं, इस्लामी तिजारत का बुनियादी उसूल क्या है? मुबश्शिर अली सो गए। खिजरा बानो आप बताएं, इस्लामी तिजारत का बुनियादी उसूल क्या है? कोई भी बता दे जी। इस्लामी तिजारत का बुनियादी कानून क्या है? ताउन बाहिमी, या जिसको कोऑपरेशन कहते हैं। एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते आप। कोई प्रोडक्ट बेचने हैं, एक जगह से लाकर दूसरी जगह आप फरोख्त करते हैं, तो आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, बल्कि आप कोऑपरेशन की बेस पर
آپ یہ کام کریں گے. باہمی تعاون, آپ لوگوں سے تعاون کریں گے, لوگ آپ سے تعاون کریں گے. باہمی تعاون تجارت کا بنیادی اصول ہے. صرف 8 منٹ باقی ہیں, 1 بجے ہم کلاس کو کلوز کریں گے. 8 منٹ میں جس کے جو سوالات ہیں وہ کریں. جی سر یہ لیکچر آپ اپلوڈ کریں گے؟ جی بیٹا, آپ لوگ سوال کریں, ابھی 7 منٹ باقی ہیں, 1 بجے ہم کلوز کر دیں گے. سوالات نہیں آ رہے, لگتا ہے کہ سب سو گئے ہیں. پانچ نمازیں کب فرض ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے. اچھا, کون سی جنگ تھی جس میں 600 حافظ صحابہ شہید ہوئے؟ کون سی جنگ تھی جس میں 600 حافظ صحابہ شہید ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف کو جمع کیا, قرآن حکیم کو ایک سرکاری دستاویز کے طور پر جاری کیا؟ سر جو جنگ تھی اس میں 600 صحابہ شہید ہوئے. کے ساتھ تھی. اچھا, کاتب وحی, قرآن شریف کو لکھنے والے جو کمیشن کے سربراہ تھے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت زید بن ثابت. سر سوال دوبارہ دہرائیں. حضرت زید بن ثابت تھے کاتب وحی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ کمیشن کے سربراہ تھے جنہوں نے قرآن حکیم کو تحریر کیا. اس کمیشن کے وہ سربراہ تھے حضرت زید بن ثابت. قرآن کی ابتدائی 5 آیات میں کس چیز کا ذکر ہے, کون سے علم کا ذکر ہے؟ سر کائنات کہہ رہی ہے میری لائٹ چلی گئی ہے, میں لیو ہو گئی ہوں, مجھے پھر سے ایڈ کریں. ابھی تک ہاں کر دیا. جی, قرآن حکیم کی ابتدائی 5 آیات میں کون سے علم کا ذکر ہے؟ قرآن حکیم کی ابتدائی 5 آیات میں کس علم کا ذکر ہے؟ سر ابتدائی وہ آیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا جو ابھی ترتیب دہ سورت قرآن کی؟ 5 آیتیں پہلی جو نازل ہوئی تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 5 آیات, ابتدائی 5 آیات میں کس علم کا ذکر ہے؟ سر
पढ़ने का हुक्म दिया गया था और बिस्मिल्लाह علم کو حاصل کرنے اور انسانی تخلیق کو جاننے کے لیے کہ انسانی تخلیق پر غور کرو اور علم حاصل کرو قلم کے ذریعے. بیٹا 3 منٹ ہے, اگر کسی بچے کا سوال ہے تو وہ کریں. امام شافعی نے جو سب سے پہلے اصول فقہ کی کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا الرسالہ. یورپین قانون کا مسلم قانون کے ساتھ موازنہ کریں. یورپ کے قوانین کا مسلم قوانین کے ساتھ موازنہ کریں. سر یورپ کے قوانین سے موازنہ کرے تو یورپ میں بہت ساری قوانین ہیں, جیسے کہ رومن لا یہ کہتا ہے کہ مثلاً اگر کوئی بلڈنگ یا عمارت قائم کرے اور وہ عمارت گر جائے اور کسی کو نقصان ہو جائے یا کوئی بچہ جاں بحق ہو جائے تو اس انجینئر یا مستری کے بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن مسلم لا میں ایسا نہیں ہے, یہ دیکھتے کہ غلطی کس کی ہے, اسے ہی قتل کر دیا جاتا ہے, اس معصوم بچے کا کوئی مقدر نہیں ہے. مسلم لا جو ہے وہ الہامی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس کا بیسک جو سورس ہے لا کا وہ قرآن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, وہی ہے. جبکہ یورپین لا ہیومن میڈ ہے, انسانوں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. مسلم لا کو چینج نہیں کیا جا سکتا, بیسک لا کو چینج نہیں کیا جا سکتا, جبکہ یورپ کا بیسک لا جو ہے وہ یورپ نے خود کئی دفعہ چینج کیا ہے. چلیں جی, ایک بجے ریکارڈڈ لیکچر کب شیئر ہوگا؟ جی سر ریکارڈڈ لیکچر کب شیئر ہوگا؟ ریکارڈنگ جو ہے نا آپ کو یونیورسٹی کے چینل پہ مل جائے گی, کل صبح تک آپ لے لیجیے گا. اور امتحان کی تیاری کریں کہ گروپس جو ہے نا وہ کوشچنس کے لیے بنے ہوئے ہیں, وہاں کوئی کوشچن نہیں آتا, اور اگر کوئی بچہ غلطی سے کوشچن کرے تو دوسرا بچے اس پر اٹیک کرتے ہیں. تو بچوں کو کوشچن کرنے دیں, جس کو جواب آتا ہے وہ جواب دے, جس کو جواب نہیں آتا وہ خاموش رہے. وہاں جو ہے وہ آتنک نہ پھیلائیں گروپس کے اندر, اور جو بچہ سوال کرتا ہے اس کو انکریج کریں کہ ہاں اچھی بات ہے اس نے سوال کیا ہے. پھر جس کو جواب آتا ہے وہ ٹو دا پوائنٹ جواب دے, اور نہیں آتا تو وہ خاموشی سے انتظار کرے, میری طرف سے جواب آ جائے گا. لیکن اگر کسی کو جواب آتا ہے ڈسکشن کرنی چاہیے, کوشچن کرنے چاہیے. اوکے, آپ لوگ تیاری کریں ایگزام کی. اوکے, اللہ حافظ.